اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت علامہ شیخ محمد بن الباقی بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں مجاوز تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملا اور میں بھوک سے نڈال ہو گیا۔ اسی حالت میں باہر نکلا تو راستے میں ایک تھیلی پڑی دیکھی۔ اٹھا کر دیکھا تو ریشمی تھیلی تھی اور ریشم کی ڈور سے بندھی ہوئی تھی۔ قیامگاہ پر لا کر کھولی تو دیکھا اس میں نہایت قیمتی موتیوں کا ایک ہار ہے۔ میں بازار میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص رومال ہاتھ میں لیے پکار رہا ہے کہ میری تھیلی جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گئی ہے۔ جو صاحب اس کا پتہ دیں گے ان کو شکریہ کے طور پر 500 دینار انعام دوں گا جو اس رومال میں بندھے ہیں۔ میں اس شخص کو اپنے گھر لے آیا اور تھیلی نکال کر اس کے حوالے کی۔ وہ شخص بڑا ممنون ہوا اور حسب وعدہ 500 دینار پیش کیے، لیکن میں نے لینے سے معذرت کی اور کہا کہ میں نے یہ کام رضا الہی کی خاطر کیا ہے، اجرت لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تاہم اس شخص نے ان کے قبول کرنے پر بہت زور دیا، لیکن میں برابر انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد میں نے مکہ معظمہ سے رخت سفر باندھا اور ایک سمندری جہاز پر سوار ہو گیا۔ بدقسمتی سے راستہ میں خوفناک طوفان آ گیا اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ میرے سوا سب مسافر ڈوب گئے۔ میرے بچنے کی یہ صورت ہوئی کہ ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ بہتا بہتا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ حسن اتفاق سے اس جزیرے کے باشندے مسلمان تھے۔ میں وہاں کی مسجد میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے ان کو اپنی تمام سرگزشت سنائی۔ لوگ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے قرآن کے حکیم کی تعلیم حاصل کرنے لگے اور اپنے بچوں کو بھی نوشت و خوان سیکھنے کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں یہ لوگ مجھ سے بے حد مانوس ہو گئے اور مجھے اپنا مرشد سمجھنے لگے۔ وہ مجھے کافی مالی امداد بھی دیتے تھے اور دوسری کوئی خدمت کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور پھر میرے پاس آ کر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لیں۔ میں نے کہا جیسے آپ لوگوں کی خوشی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک مالدار یتیم لڑکی ہے، ہمارے خیال میں اس کے لیے آپ سے بہتر شوہر ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ رضامند ہو تو اس سے آپ کا نکاح کر دیں۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جب میں نے خلوت میں اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی تھیلی والا ہار اس کے گلے میں پڑا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لڑکی اسی حاجی کی تھی جسے میں نے محض اللہ کے لیے ہار واپس کر دیا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب اس لڑکی کا باپ حج سے یہاں واپس آیا تھا تو اپنے قیمتی ہار کے گم ہونے اور پھر اس کے مل جانے کا واقعہ اکثر بیان کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جس شخص نے یہ ہار مجھے واپس دیا، ایسا بے نفس آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ پھر وہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ کاش اس کی مجھ سے یہاں ملاقات ہوتی تو میں اپنی لڑکی کا عقد اس سے کر دیتا۔ شیخ محمد بن البانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحوم حاجی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس لڑکی کا میرے ساتھ عقد ہو گیا۔ اس بیوی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ وہ اپنے والد کی تمام جائیداد کی تنہا وارث تھی۔ چند سال بعد وہ قضاء الہی سے فوت ہو گئی اور اس ہار اور دوسری جائیداد کے وارث میرے بچے ہوئے۔ خدا کی قدرت، یہ بچے بھی کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گئے اور اس ہار اور جائیداد کا مالک میں بنا۔ اس ہار کو میں نے 1 لاکھ دینار میں فروخت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رقم میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس مال و دولت کا کوئی حساب ہی نہ رہا۔ ایک اور سخت پریشان بدحواس امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا امیر المؤمنین میری مدد فرمائیں، دنیا میں میری نظر میں اندھیرا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ آپ نے فرمایا گھبرا مت، خدا پر بھروسہ رکھ اور بتا کیا مشکل ہے۔ عورت نے عرض کی، میرا کم سن بچہ نالے پر چڑھ گیا ہے، بہت بلایا، اشارہ کیا، ڈرایا دھمکایا، پیار سے کہا، لیکن وہ ایک نہیں سنتا۔ اسے وہی چھوڑتی ہوں تو خدشہ کیا یقین ہے کہ گر پڑے گا اور ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی۔ میں نے بتھیرا بہلایا پھسلایا مگر وہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ آپ مشکل کشا ہیں، واسطے خدا کے مجھ غریب کی مدد فرمائیے، دل کانپتا ہے کہ یہ ثمرے محبت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، آسان تدبیر ہے کہ اس کے ہم سن اور بچے کو کھڑا کر دو تاکہ تمہارا بچہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کے
اور نالے سے ہٹ کر اس کی طرف آ جائے، کیونکہ ہم جن سے بے تکلف اور محبوب ہوتا ہے۔ اس عورت نے اس ارشاد عالی پر عمل کیا۔ جو ہی اس کا ہمسن بچہ کوٹھے پر آیا، عورت کا بچہ ہنسا اور خوش ہوتا ہوا نالے سے اتر آیا اور یوں اپنی جان گنوانے سے بچ گیا۔ اے عزیز، غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ہدایت کے لیے آدمیوں ہی میں سے رسول کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ ہم جنس کی کشش سے آدمی گمراہی اور کفر کے نالے میں گرنے سے بچے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لیے خیر البشر ہیں، اور آپ نے جو فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے ہی شکل میں ایک بشر ہوں، تو اس ارشاد کی حکمت بھی یہی ہے کہ لوگ رسول کو انسان اور آدمی دیکھ کر کھنچے چلے آئیں اور گمراہ نہ ہونے پائے۔ آدمی کی جگہ اگر کوئی فرشتہ یا جن آتا تو فریفتگی اور کشش نہ رہتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کرتے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔